नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद और इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने मेहमानों का। आइए मिलकर पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। कारी फजलुर रहमान साहब आपका इस्तकबाल है, साथ ही साथ सना का भी खैर मक़दम है। सना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ें, आज के मौजू के बारे में आपको बता देते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है इस्लाम का मुआशरती निज़ाम। बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी इस पर, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कारी साहब की खुश इल्हान तिलावत कुरान पाक से हो। तो आइए हम सब मिलकर इस्तदा करते हैं कारी साहब की तिलावत कुरान पाक और हमारी समातें। आगाज़ कीजिए कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات सुभान अल्लाह। أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. ہماری سماعتیں سرشار ہو گئیں. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، آپ کی سحر آفرینی کا اعجاز ہے، آپ کے خوبصورت لب و لہجے کا اعجاز ہے. الحمدللہ بہت ہی لطف آیا ہمارے پروگرام کا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خوبصورت آغاز نہیں ہو سکتا تھا. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی خوبصورت تلاوت قرآن پاک قاری صاحب کی پرفارمنس اچھی لگی ہوگی. تو ناظرین آئیے اپنے موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام. ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کو مختلف انداز سے مخاطب کیا ہے. کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، کہیں یا ایھا الناس کہا ہے، اور کبھی جیسے کہ آپ نے دیکھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور زن کے یعنی عورتوں کے اور مردوں کی مختلف قسموں کے ان کے اوصاف کے حوالے سے جب بات کی ہے تو کس انداز سے ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے یا ان کو الگ الگ خانوں اور زمروں میں بانٹا ہے. تو جب ہم اسلام کے تصور مساوات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب آئے، مختلف تہذیب و تمدن تھے، لیکن جس مساوات کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی یا اسلام کے ذریعے رونما ہوئی وہ مساوات کی عملی شکل، اس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کا جو آخری خطبہ ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ضابطے اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن جب ہم قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے لوگو، اے یا ایھا الناس یعنی اے تمام لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف قبیلوں اور برادریوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے متقی اور پرہیزگار ہے. سب سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو تصور مساوات مرد و زن پر انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام میں یہ جو تصور ہے مساوات کا، یہ معاشرتی جو نظام ہے یہ کن سطحوں پر قائم کیا گیا ہے. ایک تفصیلی جس کے لیے گفتگو درکار ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے مہمان کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے. لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً دل چاہتا ہے کہ اس مذہب کی خوبیوں پر، اس کی خاصیتوں پر، اس کے قوائف پر روشنی ڈالی جائے. اور اس حوالے سے ثنا ایک خوبصورت نظم پیش کریں گی. تو آئیے ہم ثنا کے پاس چلتے ہیں اور ثنا سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی پرفارمنس کا آغاز کریں، یہ نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا. اب آسمان
دین خدا یہی ہے، وہ دل ستا نہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھے، وہ دل ستا نہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھے، ان مشکلوں کا یاروں مشکل کشا یہی ہے۔ بہت اچھے۔ باطن سیاہ ہے جن کے، اس دین سے ہے وہ منکر، باطن سیاہ ہے جن کے، اس دین سے ہے وہ منکر، پرے اندھیرے والوں دل کا دیا یہی ہے، دنیا کی سب دکانیں ہم نے دیکھی بھالی، دنیا کی سب دکانیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت دارو شفا یہی ہے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستہ ہرا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ بہت خوب سنا، کیا کہنے، بہت خوب، لطف تو بالا ہو گیا۔
اس موضوع کا بھی اور اس خوبصورت نظم کا بھی۔ تو ناظرین، جیسے کہ ابھی ثنا کے اس نظم میں بھی ایک شعر یہی تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی باغ تھے وہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ خشک ہو چکے ہیں، لیکن ہرا بھرا جو گلستان ہے یا بستان ہے وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام ہے، اس کی باتیں، اس کی تعلیمات، رسول پاک کا فرمان، قرآنی آیات رہتی دنیا تک ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جس سے ہم خود بھی جو ہے وہ اکتساب فیض کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی جو ہے وہ اس فیض کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات چیت کے سلسلے کو آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے اپنے بہت ہی خاص مہمان کا۔ استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا۔ پرتپا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ اور ناظرین، آپ سب کا بھی ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلام کا معاشرتی نظام، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کے معاشرتی نظام کو تو اس کے جو واضح خطوط ہمیں ملتے ہیں، ایک دستور کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک منشور کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نظر آتے ہیں۔ آپ نے بہت واضح لفظوں میں فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى کلکم من آدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی تقوی نہیں، کوئی برتری نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جب ہم اسلام کے نظام پر نظر ڈالتے ہیں، معاشرتی نظام پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو ایک زندگی کا چھوٹا سا حصہ ہے وہ انفرادی ہے اور ایک بڑا حصہ ہے وہ اجتماعی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک مثلث کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے جو ہے وہ معاشرتی نظام ہے، اس کے بعد معاشی نظام ہے اور سب سے آخر میں سیاسی نظام ہے۔ تو جو بڑا حصہ ہے وہ معاشرتی نظام کا ہے اور اس کی بھی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے ہوتی ہے، ایک کنبے سے ہوتی ہے، گھر سے پھر خاندان بنتے ہیں، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرہ سوسائٹی پھر ملک بنتا ہے، ملک سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس میں سمٹ آتی ہے اور ایک آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو جب ہم سب سے پہلے معاشرتی نظام کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد، اس کا جو اساس ہے وہ ایک فیملی ہے جسے ہم کنبہ کہتے ہیں۔ تو آئلی نظام ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کے باہمی رشتے سے وجود میں آتا ہے۔ اسلام میں عائلہ کا تصور کیا ہے مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، عائلہ جو ہے کنبہ یا خاندان یا فیملی کو کہتے ہیں، عربی ورڈ ہے، اسی کے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں، اس کے لیے جو فارسی یا اردو میں اس کے لیے خاندان یوز کرتے ہیں۔ یہ جو خاندان ہے، اسلام کا جو خاندان کا تصور ہے، عائلی نظام کا تصور ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا بڑی وضاحت کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، مختلف یونٹس ہیں، جو مختلف یونٹس معاشرے کی ہیں، جو معاشرہ کو بناتی ہیں اور پھر اس کو جو سیاست ہے اس کو آرگنائز کرتی ہے اور اس طرح سے ایک پورا ملک بنتا ہے، مختلف ممالک کے مجموعے کا ایک عالمی پھر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی خوبی ہے اور جو دوسرے سے اسے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا خاندانی نظام ہے۔ وہ خاندانی نظام پہ دوسرے تمام نظامات کے مقابلے میں زیادہ زور دیتا ہے، لیکن اس خاندانی نظام کی تشکیل میں بھی وہ جس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہے، جس کو زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے، وہ فرد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے فرد سے زیادہ مخاطب کرتا ہے۔ فرد کا تزکیہ یہ ایک بنیادی بات ہے اسلام میں۔ قرآن کی آیات کے تصور سے دیکھیں تو فرد کو اگر آپ نے اس کی تعمیر کی، اس کے کردار کو بنایا، اس کے مزاج کو بنایا، وہی فرد ایک اچھے گھر کی تشکیل کرتا ہے اور پھر وہی گھر کے مجموعے کا نام ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی بنتی ہے، پھر وہی اچھا معاشرہ ایک اچھے ملک کو جنم دیتا ہے اور اس طرح سے ایک عالمی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ وہ ایک عالمی معاشرہ جو زیادہ تر یوٹوپین رہا ہے اور آج تک اس یوٹوپیا سے باہر نہیں آیا،
اس لیے کہ وہ یہ جو ایک سلسلہ اسلام نے دیا تھا وہ سارے کے سارے اگر کل پرزے برابر ہوں، ساری یونٹیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہوں، تو پھر وہ ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، عالمی معاشرہ، جو ہمارا ایک خواب ہے، جو ہمارا اصل گول ہے۔ یہاں بہت سے ناظرین کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ یوٹوپیا کیا چیز ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا؟ جی دیکھیے، یہ بڑے بڑے فلاسفر ہمارے فارابی سے لے کر کے اور گریک فلاسفر سے لے کر کے شاہ ولی اللہ تک، فارابی تک، یہ کہتے ہیں ایک ایسا انتہائی منظم، انتہائی اعلیٰ اور انتہائی خوشحال، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ایک معاشرہ۔ یہ پرفیکٹ معاشرہ کا تصور ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن وہ پرفیکٹ معاشرہ کبھی وجود میں نہیں آیا۔ وہی ایک یوٹوپیا، ایک خیالی جنت کے زمانے میں بھی ایک خیالی جنت۔ معذرت کے ساتھ مولانا صاحب، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو جنم دیا یا جس کی تشکیل دی، کیا یہ یوٹوپیا کے کسوٹی پر پورا نہیں اترتا؟ ہاں بلا شبہ، یعنی وہ جو ایک عرصہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، آپ کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو معاشرہ بنایا، یہ ایک مثالی معاشرہ بلا شبہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ایک مثالی معاشرہ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ معاشرہ جو 30 سال اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے، 28 سال، اس کے بعد وہ اس مثالی معاشرہ بھی بالکل وجود میں نہیں آ سکا۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش تو ضرور کی جاتی رہی کہ وہ مثالی معاشرہ وجود میں آئے، لیکن وہ جو پٹری سے معاملہ ہٹا تو وہ ہٹتا چلا گیا۔ لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاشرہ وجود میں نہ آئے، وہ معاشرہ بالکل صرف نظریاتی نہیں ہے بلکہ ایک عملی ہے، اور اس کا عملی ڈھانچہ اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ اس لیے ہر فرد بشر کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا مثالی معاشرہ دوبارہ وجود میں آئے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ جو ہے قرآنی تعلیمات کا، صورتوں کا، تعلیمات کا، وہ انسان کے معاشرتی زندگی پر مبنی ہے۔ سیاست کا ذکر بہت کم ہے، معاشیات کا ذکر بہت کم ہے، زیادہ تر جو ہے وہ فرد کے باہمی ربط و تعامل، آپس کے رویے، حسن سلوک، معاملات، زندگی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت جب مل کر شادی، یا جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں اور ایک کنبہ تشکیل دیتے ہیں، اس کی بھی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تنہا رہتے ہوئے گھبرا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ملتا ہے کہ ان سے ہی ان کی نسل کا ایک جوڑا بنایا۔ تو یہ جب جوڑا ایک رشتہ ازدواج میں بنتا ہے اور ایک جس کو ہم نکاح کہتے ہیں اس کے بندھن میں بنتا ہے، بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس کو قرآن پاک نے کس طرح سے بیان کیا ہے مولانا صاحب؟ کس طرح اس کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کیا ہے؟ جی دیکھیے، شروع میں ہی سورہ نساء جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جس کو ہم نکاحوں میں پڑھتے ہیں، جب نکاح کا انعقاد ہوتا ہے، وہیں پہ اس رشتے کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت تمہاری رشتہ داریاں قائم کی ہیں، انہی کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو، اس کے حوالے سے دعائیں مانگتے ہو۔ یہ سسرالی رشتہ داری ہے اور یہ تمہاری نانیالی رشتہ داری۔ قرآن نے کئی جگہ باضابطہ اس شادی شدہ زندگی میں جو کچھ رشتہ داریاں نہیں بنتی ہیں، جس کو سحر قرآن نے کہا ہے، اور سسرالی، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خاندانی نظام کو بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کے اندر قربت پیدا کرتا ہے، اس قربت کے ذریعے سے پھر جو ہے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں جو بنیادی چیز ان رشتوں کی بنیاد پہ ہے، وہ یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے جہاں فرد کے حقوق، جہاں خود سوسائٹی کے حقوق اور فرد کے جو مختلف طبقات ہیں، مختلف کلاسز ہیں، ان تمام کے حقوق انتہائی عدل اور قسط کے ساتھ ملتے رہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا رہے۔ یہ معاشرہ جو بنتا ہے اس میں بنیادی رول ایک مرد، ایک عورت ایک بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ اس پہ قرآن کریم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اختیارات ہیں، جو واجبات ہیں، اس پہ کافی زور اس میں بہت تفصیلی گفتگو کریں گے مولانا صاحب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں آزادی نسواں کا یا خواتین کے حقوق کی کافی باتیں ہوتی ہیں، نام نہاد دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کھرا اس کسوٹی پہ کوئی بھی نہیں اترتا سوائے اس کے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں۔ یہاں نکاح کی جب بات آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کا طریقہ کیا ہے، یا نکاح کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ذات پات، حسب نسب، برادری، مال دولت، عزت شہرت، کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک اچھا نکاح عمل میں آئے؟ دیکھیے، یہ جو ہم جس معاشرے کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں اس میں رشتہ داری بہت زیادہ اہم ہے، اور اس رشتہ داری میں یہ نکاح کا عمل بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو ہے ایک جو اصل روح تھی، جو اصل جو اسپرٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ اس نکاح وغیرہ کے تعلق سے ختم ہو گئے۔ اسلام کی نظر میں جو نکاح ہے وہ دو افراد کا ایک باہمی ایک کانٹریکٹ ہے،
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس طرح کہ عیسائیت میں ہے، جس طرح کہ یہودیت میں ہے یا دوسرے مذاہب میں ہے، جس کو کوئی باہر سے ایک اتھارٹی آ کر کے اس کو نافذ کرتی ہے، بلکہ اسلام میں یہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر کے ایک کانٹیکٹ کر لینا ہے۔ اس کانٹریکٹ میں دونوں کا رول ایک بنیادی ہوتا ہے، اس لیے نکاح میں کو بہت ہی آسانی اور اس میں سہولت رکھی گئی ہے، سرے سے کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اگر ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں تو صرف دو گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ سارے خطبے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ برکت کے لیے تو ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، اتنا زیادہ آسان رکھا گیا ہے۔ اس میں دونوں افراد کی گویا بنیادی طور پہ مرضی ہے، اور بنیادی طور پہ مہر ہے، شہادت ہے یعنی گواہی ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا کہ جب تم نکاح کرو تو اس کا زیادہ سے زیادہ اعلان کرو، ایک اعلان عام ہونا چاہیے۔ اسی لیے مساجد میں نکاح کرنے کی اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ اس کو مساجد میں کرو تم، تاکہ اس میں خود اعلان عام ہو جاتا ہے، ورنہ بنیادی بات یہ ہے کہ اعلان ہونا چاہیے، ہر آدمی جان لے۔ کیوں مولانا صاحب زیادہ سے زیادہ اس بات کو مشتہر کیوں کیا جائے، اگر ذہن میں یہ سوال آتا ہے؟ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب یہ لوگ جان لیں کہ اب یہ جو جوڑا ہے وہ دونوں کا تعلق آپس میں ازدواجی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہیں، پاکیزہ رشتے میں بچ چکے ہیں، تاکہ اگر آپ کو کہیں دیکھا جائے یا یہ تو اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ اعلان ہونا چاہیے۔ اگر لوگ نہیں جان رہے ہیں اور آپ تنہائی میں دونوں یا کہیں پہ اگر آپ کو پایا جائے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے وقار مجروح ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی تباہ پر۔ مہر کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، اس کی بھی بتا دیجئے، وضاحت کر دیجئے کہ مہر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا ادا کرتا ہے، تو مہر کی رقم کیا ہونی چاہیے، یا اگر خاتون چاہے تو اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر سکتی ہے، اس بارے میں کیا ملتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ ایک جو افراط و تفرید جو پائی جاتی ہے ہمارے مسلم فکر میں بھی، اور خاص طور سے جو ہماری عملی صورتحال ہے سوسائٹی کے، وہ مہر کا تصور ہے۔ اسلام نے مہر کو رکھا ہے ایک فنانشیل سیکورٹی کے طور پہ ایک خاتون کے، کہ اس کا ایک تحفظ ہو جائے، اس کا ایک معاشی تحفظ ہو جائے۔ تو مہر کا جو تعین ہوگا، بنیادی طور پہ اگر اس کی بات کریں، اس کی قلت اور کثرت کی بات بہت زیادہ آتی ہے، تعین ہوگا وہ ادا کرنے والا جو شوہر ہے اس کی اپنی معاشی حالت کیا ہے، اس معاشی حالت کی بنیاد پہ کبھی تو اس کی بہت کم رکھی جائے گی اور کبھی زیادہ رکھا جائے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کچھ کم کرنا چاہا مہر کو، تو ایک خاتون نے اٹھ کر کے کہا کہ آپ کو کیا حق ہوتا ہے کم کرنے کا؟ تو اگر کوئی زیادہ رکھتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس وقت ہے جب کہ اس پہ برڈن بن جائے۔ وہ مہر فاطمی کا ذکر ملتا ہے، مہر فاطمی کیا چیز ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بیٹیوں کا نکاح کیا تو اس کے لیے ایک ہی مقدار سونے کی رکھی، اور وہ غالباً 20 اوقیہ یا 12 اوقیہ سونا ہے، تھوڑا سا میں اس وقت اس میں کنفرم نہیں ہوں، اور یہی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹی کے لیے انہوں نے رکھا۔ حضرت فاطمہ کے نام سے وہ منسوب ہوا، اس لیے کہ وہ ایک ماڈل خاتون تھیں۔ تو یہ بھی مقدار جو ہے نہ کم ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل کم ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک جو ٹوکن منی بھی نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے 100 روپے میں نکاح کر دیں اور 200 روپے میں نکاح کر دیں، نہیں، بلکہ چونکہ وہ ایک گھر میں آ رہی ہے ایک دوسرے کے، اور اپنے پورے تمام چیزوں سے دستبردار ہو کر کے، اس کی اپنی حسرتیں ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اور خواتین نام ہی ہے خواہشات کا اور حسرتوں، تو ان کے پاس کچھ اپنے ہاتھ میں کچھ پیسے ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی ان خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ لیکن یہ اس وقت فوت ہو گیا ہے۔ یا تو یہ ہو رہا ہے کہ مہر بڑی بڑی رقمیں باندھ لی جاتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی ادا نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں یہ تأثر ہو گیا ہے کہ مہر میں تو گنجائش ہے کہ یا تو اسے معاف کروا لیں گے، یا یہ ہے کہ کبھی ہو گیا تو زندگی کے کسی آخری لمحے میں ہم اسے ادا کر دیں گے۔ یہ انتہائی بدترین بات ہے۔ یہ وہی ہیلے حوالے ہیں جو دوسری قوموں میں پیدا ہوئے تھے اور جس کی مذمت قرآن کریم میں آئی ہے۔ اسلامی کی اسپرٹ یہ ہے، گنجائش ایک الگ بات ہے کہ کوئی مجبوری ہے تو ابھی نہ ادا کیا جائے، کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تو معاف کروا لیا جائے، لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے، جو بنیادی اسلام کا جو نظام ہے اور اس کا جو یہ تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فوراً ادا کریں، پہلی ملاقات سے پہلے ادا کریں، بلکہ جہاں نکاح ہو رہا ہو وہاں پہ آپ ادا کر دیں۔ بالکل، اور یہ جو حقوق ہیں یہ پامال نہ ہو، اسلام کی نظر ہمیشہ اس پہ رہتی ہے۔ مولانا صاحب، انسانی بنیادوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور زن کو برابر رکھا ہے، لیکن اپنے اپنے دائرۂ کار کے اعتبار سے، اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ فرق کیا ہے ناظرین ضرور بتائیں گے، ضرور جانیں گے مولانا صاحب سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत और मर्द की साख्त के एतबार से भी कुछ ना कुछ फ़र्क रखा है। हुकूक़ और फ़राइज़ की बुनियाद पर दोनों बिल्कुल बराबर है, मसावत है दोनों के दरमियान, लेकिन इंतज़ामी सलाहियतों के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से, अपने दायरे कार के एतबार से बड़ी प्यारी बात कही है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, यानी मर्द जो हैं वो उनको औरतों पर एक गुना फजीलत और बरतरी हासिल है। अब बहुत सा मगरबी समाज जो है वो ये कहता है कि औरतों का इस्तेसाल हो रहा है, औरतों के हुकूक़ नहीं दिए जा रहे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब क़व्वामून का जिक्र किया गया है तो मर्द पर कितने ज़्यादा फ़राइज़ डाले गए हैं। औरत की जिस्मानी नज़ाकत को, उसकी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए मर्द को उसका पासबा और निगहबान बनाया है। इस बारे में थोड़ा सा बताएं मौलाना साहब, दोनों की जो दायरा कार है या दोनों की इंतज़ामी सलाहियतें हैं, किस एतबार से मर्द एक दर्जा फजीलत रखता है, औरत जो है वो एक दर्जा कमी है उसके। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ पे सूरह निसा में ये बात कही गई है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, वहीं पे आगे बताया गया कि उन पे लिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को एक गुना उस पर फजीलत दी है, और अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, उनको औरतों का एक तरह का निगहबान, मुख्तलिफ़ तर्जमे लेकर के ये कई सालों से, कई 100 सालों से इस पर कंट्रोवर्सी है कि क़व्वाम का मतलब क्या है। बाद लोग इसका मतलब हाकिम करते हैं, ये तो गलत तर्जमा है कि मर्द जो है वो औरतों पे हाकिम है, अपनी बीवी पे कोई हाकिम नहीं होता, वो तो रफ़ीक़ हयात होती है, शरीक हयात होती है, दोस्त होती है, उस पर कोई हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए जो उलमा या जो लोग हुकूमत वाला तसव्वुर पैदा करते रहे हैं वो तो बिल्कुल सही नहीं है। उसका सही तर्जमा ये है, वो उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, उसको का माशी तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, उसका सस्टेनर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका नामूस का पासबान है, नामूस का पासबान है, इस माने में वो क़व्वाम है। अच्छा, जहाँ पे ये बात कही गई है कि उसको एक दर्जा उस पर हासिल है, कुरान करीम ने वहीं उस पर वजाहत कर दी है कि बिमा अनफ़क़ू अलैहिन्ना, इसलिए कि वो उसकी माशी किफ़ालत करता है, उसके सारे माशी बोझ को उठाता है। तो ये इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है औरतों पे कि उसको सिरे से माशी भाग दौड़ से उसने बचा लिया। और इसलिए बचा लिया, तसव्वुर इस्लाम का यह है कि ख़वातीन का जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, जो उनका अपना एक वजूद है, मर्दों से कुछ मुख्तलिफ है। इसमें ये खुद फितरत ने इन दोनों में एक बायोलॉजिकल डिफरेंस रखा है। बिल्कुल मासा, हम देखते हैं कि औरत को चूँकि नस्ल इंसानी की बका की ज़ामिन भी औरत है, उसे बच्चों की पैदाइश है, परवरिश है, तालीम और तरबियत है, इन सब की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। तो अगर वो माशी तौर पर भी मर्द के हम पल्ला और हमसर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कहीं कोताही आएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने बायोलॉजिकल जो दोनों के दरमियान डिफरेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए औरत का दायरा कार अलग। बिलाशुबा, यानी ये कहना कि ये बराबरी है, यानी जो बुनियादी बात है वही कहते हैं कि तमाम चीज़ों में मर्द और औरतों में बराबरी है, जो मगरिब का तस्वुर है। लेकिन वहाँ इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ये डिफरेंस खुद उसकी फ़ितरत में मौजूद है। इस्लाम ने उस फ़ितरत में जो मौजूद सलाहियत है उसको बुनियाद बनाया है, यानी ख़वातीन के अंदर वो सलाहियतें रखी हैं जो उनको खानगी ज़िम्मेदारियों को निभाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुआविन हो। मर्दों के अंदर वो सलाहियतें रखी हैं उसके नेचर में, उसके मिजाज में, उसकी फ़ितरत में, जो उसको खारिज खाना समाजी ज़िंदगी में, माश की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में उनके लिए मुआविन होती हैं। इसलिए अगर दोनों को एक ही तरह के फील्ड में, एक ही तरह के शोबे हयात में डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा और उसी से निज़ाम पूरा का पूरा बिखर जाता है। चूँकि कंसर्न औरतों का यानी घर का निज़ाम है, इसलिए वो सारी सलाहियतें उसमें रखी गई हैं। ये कुदरत का एक निज़ाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी खानगी ही रह जाती है, समाजी कोई रोल नहीं रहता। ये भी एक गलत, ये भी इसी सवाल की तरफ आ रही थी मौलाना साहब के। मगरिब में ये कहते हैं कि औरतों को घर की चारदीवारी में महदूद कर दिया गया है। इस्लाम जो है औरतों को आज़ादी नहीं देता है। वहाँ आज़ादी निस्वा के नाम पर औरतों का ये इस्तेसाल है कि औरत ना घर की है, ना घाट की है, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, कहीं की नहीं है मगरिब की औरत। वो सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि कमोडिटी हो गई है, इस्तेमाल की चीज़ हो गई है। जबकि इस्लाम ने हम देखते हैं कि उसको माँ, बहन, बीवी और बेटी, चारों रिश्तों से जो तक़द्दुस दिया है, जो एहतराम दिया है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जी बिलाशुबा, देखिए इसीलिए हम ये देखते हैं कि अब जो मगरिब का एक बड़ा तबका इस बात पे रीथिंक करने लगा है और दोबारा गौर करने लगा है। आप बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की किताबें छप रही हैं, मक़ालात छप रहे हैं, उनके अक़वाल छप रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमने जो ख़वातीन को बाहर निकाला था घरों से और बिल्कुल अपने शाना बशाना खड़ा होने का नारा दिया, इमेंसिपेशन का, उनकी आज़ादी का, उसकी वजह से मगरबी समाज में जो ख़ानदानी निज़ाम था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल बिखर करके रह गया। बिल्कुल एक टूट फूट, एक अजीब तरह की टूट फूट पैदा हो गई। वो
جو ایک معاشی خوشحالی آ سکتی ہے وہ تو آ گئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کافی خوشحالی آ گئی، لیکن اس خوشحالی کی قیمت جو ادا کرنی پڑی وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اس کی وجہ سے پورا خانگی نظام، ازدواجی نظام وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، جو ایک فطرت نے اٹیچمنٹ رکھا تھا ایک مرد اور عورت کے درمیان، ایک باپ اور بیٹے کے درمیان، ایک ماں اور بیٹے کے درمیان، یہ جو سارا کا سارا رکھا تھا وہ اسی خاندانی نظام کے استحکام کی بنیاد پہ جب یہ ٹوٹتا ہے تو یہ سارے کے سارے قدریں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری قدریں وہاں تباہ ہو گئی ہیں۔ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا چاہیے اپنے ماں باپ سے وہ نہیں ہے، وہ احترام، وہ جذبہ، وہ وقار جو ایک دوسرے کا ہونا چاہیے وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاندان بکھرتا ہے، سماج بکھرتا ہے، کنبہ بکھرتا ہے، طلاق کی شرحیں جو ہیں ہم وہاں جس حساب سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں ایک طلاق ایک عام بات ہو کر رہ گئی ہے، یہ چیزیں ہم مسلم معاشرے میں کم دیکھتے ہیں بنسبت۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حق مرد اور عورت کو یہ دیا ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے اور بہت ہی زندگی مشکل ہو گئی ہے، ناگزیر ہو گئی ہے صورتحال، تو مرد طلاق دے سکتا ہے۔ عورت کو بھی جو ہے وہ تہی دامن نہیں رکھا ہے، اگر شوہر کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا تو اسے خلا لینے کی اجازت ہے۔ تو طلاق اور خلا پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی بہت اچھا، دیکھیے یہ ایک بہترین نظام آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، جو طلاق کی بات آج کل بہت زیادہ میڈیا میں رہتی ہے اس کی وجہ سے متون کیا جاتا ہے، اس میں بنیادی حقائق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں، عیسائیت میں اور دوسرے مذاہب میں سرے سے طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ طلاق صرف اور صرف یہ کام خدا کا ہے کہ جس کو جوڑ دیا ہے اس کو دوبارہ وہ توڑے، تو خدا کی جگہ پہ جو اس کا خلیفہ یعنی جو اس کا نائب، جو اس کا جو ویٹیکن کا، جو کیتھولک کا جو ہیڈ ہوتا ہے، بالکل ایک دم صرف وہاں آپ اپنی پلی اپنی درخواست دیں، وہی توڑ سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں اگر ڈیفرنسز ہوں تو چاہے اگر آپس میں ڈیفرنسز ہوتے رہیں اور چاہے آپ روزانہ زہر پی کر کے جیتے رہیں، لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے خود سے، کیونکہ یہ اتنا سیکریڈ، اتنا ڈیوائن رشتہ ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے کہا کہ جس طریقے سے مختلف کانٹیکٹ تعلقات ہوتے ہیں، شادی بیاہ بھی اسی طرح کے تعلقات کا نام ہے، دونوں کو حق یہ دیا کہ دونوں جب تک تم آپس میں نبھ سکے نبھاؤ، لیکن اگر تمہیں لگے کہ بالکل نبھانا ممکن نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ میں ایک آپشن رہتا ہے کہ تم اس کو خود سے ختم کر سکتے ہو بغیر کسی خارجی اتھارٹی کے انوالومنٹ کے۔ لیکن اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اس میں بھی تھوڑا افراد و تفریط ہو گئی، اور ہوا یہ کہ اب لوگوں نے طلاق کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ فوراً طلاق دے دی، یہ سب ہونے لگا۔ لیکن یہ اس میں اسلام کے اپنا جو نظام فکر ہے اس کا قصور نہیں ہے، یہ جو معاشرے کا کرپشن ہے، یہ جو لوگوں کے اندر جو اپنی بے دینی ہے، اس بے دینی کی وجہ سے یہ ہوا کہ عورت بہت زیادہ ولنریبل ہو کر کے رہ گئی، اس کے حقوق بلا شبہ بہت زیادہ پامال ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی خواتین ہمارے معاشرے میں کافی ہیں جن کو طلاق دے کر کے بالکل بٹھا دیا گیا ہے۔ بالکل اکثر سوال آتا ہے، بلکہ یاد ہے ہمیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک سوال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مردوں کو ہی کیوں دیا، خواتین کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا؟ تو جواب دیا کہ بھئی چونکہ خواتین جو ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں، اگر عورتوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو دن میں نہ جانے کتنی بار طلاق ہوتی۔ جی بلا شبہ، تو یہ بہت اہم۔ جی یہاں ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو رہا ہے مولانا صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ مولانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، چونکہ بریک کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بات کے سلسلے کو بس میں یہ نقطہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خواتین کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی جو ایموشن کو زیادہ ابھارا گیا ہے اور زیادہ وہ چیز رکھی گئی ہے اس کے اندر، جس کی طرف آپ نے کہا کہ اگر اس کو طلاق کا حق دے دیا جائے تو چونکہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہے کہ وہ خود سے طلاق نافذ کر لے گی بلا شبہ۔ وہ ایموشن جو اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے اور یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک خاتون اپنے بچے سے اس کا جو جذباتی تعلق جس انتہا درجے کا ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے ضروری چیز ہے کہ اس کے ایموشن جو ہے اس درجے کا ہو کہ وہ پوری رات جاگ جائے، خود نہ کھائے، اس کو کھلائے، چاہے جتنی گندگی لگی ہوئی ہو، چاہے جس طرح کی بیماری ہو، چاہے جس طرح کا ہو، یہ سارا کا سارا ماں ہونے کی حیثیت سے وہ فریضہ انجام دیتی رہے، حتیٰ کہ بیٹا جوان ہو جائے تب بھی ماں کے جذبات اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلوب اور مستحسن ہے کہ اندر یہ والا ایموشن ہو کہ ذرا سا کچھ ہو تڑپ جائے، ذرا سا کچھ ہو اور بالکل
بالکل پریشان ہو جائے وہ، یہ خاتون کے اندر رکھا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں نگیٹیوٹی یہ آتی ہے کہ اس جذبات کا استعمال وہ دوسری جگہ کرتی ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا تو مجھے طلاق دے دو یا نافذ کر لیتی ہے۔ اس لیے طلاق کا برابر اختیار اسلام نے نہیں دیا، لیکن اس کو محروم بالکل نہیں رکھا۔ خلا کا آپشن پوری آزادی ہے، یعنی تم طلاق بالکل لو لیکن کسی کے مشورے سے لو، کسی کی نگرانی میں لو، صرف اتنی سی بات ہے۔ خلا کے لیے کیا صورت ملتی ہے مولانا صاحب؟ کیا شریعت میں حکم ہے کہ ایک عورت کن صورتوں میں خلا لے سکتی ہے؟ دیکھیے، خلا کا ویسے تو بنیادی تصور یہ ہے کہ اگر آپ کی بالکل نبھ نہیں پا رہی ہے، اگر آپ بالکل پسند نہیں کر رہی ہیں کہ شوہر بالکل آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو خود یہ بات بھی ایک بنیاد بن جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ایسے امراض جس کی وجہ جو متعدی ہوں، پھیل جانے والے ہوں، شوہر کا اتنا زیادہ غریب ہونا کہ وہ معاشی کفالت ہی نہ کر سکے، اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہونا کہ جس کی وجہ سے وہ جنسی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہا ہے، ان تمام صورتوں میں اسلام بالکل حق دیتا ہے کہ آپ بالکل طلاق آپ لے لیں، لیکن جو ہے خود سے نہیں بلکہ اس میں جو ہے ایک عدالتی نظام کے تحت ہی ہوگا۔ آپ کو قاضی کو آپ وہ کریں، وہ باضابطہ طور پہ خلا وہ کرے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مرد اس کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو یہ ذمہ داری پھر عورت کی ہی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو منائے، کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ مثال کے طور پر چاہے تو مہر کو معاف کر دے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے مہر نہیں لینا، یا وہ مطالبہ کرے کہ مجھے جو ہے کچھ ہر حال میں مالی منفعت چاہیے مزید۔ تو آپ دیکھیں وہی جو صورت ہے کہ کانٹیکٹ ہے، ایک معاملہ ہے، یہ تو لیکن ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ایک طرح کا کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے جب تک کہ اس سے کچھ مالی منفعت حاصل نہیں کر لے گا۔ تو یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے رویہ۔ جی بلا شبہ، اسی لیے اس کو اس استحصال اور اس کو روکنے کے لیے ہی ایک عدالتی نظام جو دارالقضاء ہمارے یہاں ہے اور ہر جگہ، طلاق اب عام طور سے عدالت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو اس ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ تو ہو آپس میں، لیکن اس میں استحصال کسی کا نہ ہو۔ تو ایک جو قاضی ہوگا، جو وہ ہوگا، وہ اس بات کو دیکھے گا، وہ دونوں کو رضامند کرے گا اور فیصلہ اس کا مانا جائے گا۔ بالکل۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، تو اور پھر یہ بات عدالت پہ بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ مرد ظالم ہے، اس کے حقوق کو پائمال کر رہا ہے، تو پھر وہ خود سے ڈیزالو کر دیتا ہے، فسخ نکاح جو کہلاتا ہے، فسخ نکاح۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد عورت کو عدت میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے 3 مہینے کی۔ فسخ ہو یہ ساری طلاق ہی ہے، تو اس کے لیے عدت کو تو لازمی چیز ہے۔ اب جیسے ہی رشتہ آپ کا ختم ہوا ہے، کسی بھی طرح سے، چاہے انتقال ہونے کی شکل میں ہو، خلا فسخ کی شکل میں ہو، عدت تو لازمی ہے۔ اس کی میعاد کیا ہوتی ہے مولانا صاحب اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ جی، جو طلاق کی مدت تو 3 مہینے کی ہے، البتہ اگر شوہر کے انتقال ہو جائے تو اس میں 4 مہینہ 10 دن ہے۔ یہ ڈیفرنس کیوں مولانا صاحب؟ یہاں 3 مہینہ ہے اور وہاں 4 مہینہ 10 دن؟ دیکھیں نص سے تو بالکل یہی ثابت ہے، قرآن کریم میں یہ رکھا ہے کہ کوئی زیادہ مدت اس کی 3 مہینہ تو اس لیے رکھا ہے کہ اس میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے رحم میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، یعنی حاملہ تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو 3 مہینے کی مدت جو ہو جاتی ہے تو بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہاں ایک غم کا معاملہ ہوتا ہے، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس میں کچھ زیادہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ، کیونکہ قرآن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، اسلام میں یہ بات بھی ہے کہ وہ شوہر کا سوگ منائے باضابطہ طور پہ۔ لیکن سوگ کا تصور یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کے وہ یہ کر لے، لیکن ایک سوگ منانے والی بات بھی ہے، تو اس کو کچھ زیادہ پیریڈ چاہیے کیونکہ وہ زیادہ اس غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ بالکل صاحب، مختصر لفظوں میں آخری چیز جو ہے وہ وراثت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت میں اسلام نے بیٹیوں کو، عورتوں کو حقوق دیے ہیں، جہیز کا تصور نہیں ہے لیکن وراثت میں بیٹیوں کے حقوق موجود ہیں۔ تو یہ حق کیسا ہے اور یہ کس طرح اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو کتنا گنہگار ہوتا ہے؟ بلا شبہ دیکھیے، جو ہماری جو معاشرتی خرابیاں ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ایک بڑا تعلق ہمارے اس وراثت سے ہے۔ اسلام نے اس کی معاشی جو سیکورٹی کے لیے یہ وراثت میں اس کا حصہ دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بالکل اس کو محروم کیا جا رہا ہے۔ بکثرت ایسے ہی واقعات ہیں، مختصر جگہوں پہ وراثت نہیں دی جاتی، اس کو وراثت میں کچھ کم حصہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں معاشی کم ہیں کیونکہ وہ شوہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاس اپنا یہ ہے، لیکن جو کچھ اس کا حصہ ہے اپنے بھائی کے مقابلے میں آدھا، اس کو وہ بھی نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ قرآن سے بالکل طے ہے۔ سورہ نساء میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اسے اس کا یہ حق ملنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے کو، ہمارے بڑوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہمارا جو خراب ہو گیا ہے، وراثت کے تصور کے تعلق سے جو انحراف پیدا ہوا ہے،
وہ انحراف ختم ہو اور ان کو اس کا حق ملے، تاکہ اس کے ہاتھ میں اپنا ایک معاشی بندوبست ہو، وہ خود اپنے طور پہ اس کا نظام کر سکے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت اجازت دیتا تو ابھی بہت ساری باتیں اور بھی کرتے، بہت قیمتی معلومات آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچی، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور کچھ باتیں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی تشنگی ہے، انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں اس پر آپ سے تفصیلی جانکاری لیں گے۔ فی الحال تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے، بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں۔ آپ زی سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔